حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان سے فراغت پا کر علماء اکرام گئے ایران، تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے 2 وصیتیں فرمائی۔ ایک وصیت فرمائی، دیکھنا جب بھی اپنے دیس جاؤ اور تمہیں اللہ کا گھر یعنی مسجد بنانے کی توفیق ملے تو پھر تم نے مسجد بنانی ہے، اس کے ساتھ ایک کمرہ بنانا ہے۔ تم نے مسجد بنانی ہے، مسجد کے ساتھ ایک کمرہ بنانا ہے۔ جس سے کیا ہوگا؟ فرمایا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا دین کی نسبت سے نقل و حرکت ہوگی، لوگ مال جان لے کر وقت لے کر تمہارے گھروں میں تمہارے دروازے پہ آئیں گے، وہ پردیسی ہوں گے، دیکھنا ان کی رہنے کے لیے کوئی کمرہ بنوا دینا۔ یہ سارے ہنسنے لگے علماء کرام اور کہنے لگے لے کبھی یہ ہوگا؟ پیسے روپے کے لیے تو لوگ آئیں گے، دین کے لیے کون آئے گا؟ کمانے کے لیے آئیں گے، دین کے لیے کون آئے گا؟ 11 سال کے بعد کفر کا زور ٹوٹا، پہلی جماعت جب چڑھی ایران کے ایئرپورٹ پر تو سارے علماء کرام دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، کہتے واہ الیاس، اللہ نے تیری بات کو سچ کر دکھایا۔ کفر مضبوط ہونے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ایک مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی طرح رو کے دکھاتا ہے، اتنی بڑی کفر کے پہاڑ کو اس کے آنسوؤں کی برکت سے اللہ زمین پر ڈھا دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی ناراضگی، دشمن جب انسان پہ وار کرتا ہے تو اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرتا ہے۔ آج ہم نے اللہ سے دشمنی مول نہیں رکھی، اللہ نے ہماری جڑوں کو کھوکھلا کیا۔ مالدار مال کے ساتھ، تاجر تجارت کے ساتھ، امیر امیری کے ساتھ موجود ہے، لیکن قرآن والے حدیث والے علماء اکرام کو اللہ بلا رہے ہیں کہ جب دین ان کے دروازے پر تھا یہ سیکھنے کو تیار نہیں تھے، میں ان دین کے مہکتے چمن کو ہی ختم کر دیتا ہوں تاکہ یہ مانگنے سے بھی مانگے میں ان کو نہ دوں۔ علماء فرماتے ہیں ایک دن آئے گا جب توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، توبہ معافی مانگے کہ معافی قبول نہیں ہوگی، اب اللہ معاف کر رہا ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہو لوگوں مکان وہاں بنانا جہاں تمہیں خدا کا گھر قریب نظر آئے، اللہ کے گھر میں جانے میں تمہیں آسانی ہو۔ پھر اگلی بات فرمایا کرتے ہو لوگوں مکانوں کے دروازے مسجد کے دروازے کی طرف بنانا، مکانوں کی کھڑکیاں اور اپنے کمروں کے روشن دان مسجد کی طرف بنانا، تاکہ جب بھی اذان کی آواز آئے دروازے کھڑکیوں روشن دان کے ذریعے تمہارے گھروں میں آئے، اذان کی آواز تمہارے گھر کی دیوار سے ٹکرائے گی، اللہ کی عزت کی قسم مصیبتیں پریشانیاں تمہارے گھروں سے نکل جائیں گی۔ اسی لیے فرمایا گھر میں کوئی آفت آ جائے، کوئی بلا آ جائے، بچے ڈرنے لگ جائیں، گھر کے اندر کھڑکا ہونے لگ جائے، گھر کے اندر تنہائی کے اندر خوف آنے لگے، چیزیں بجنے لگ جائے، برتن ٹوٹنے لگ جائیں، چیزیں غائب ہونے لگ جائے، اور لوگوں آفت آ گئی، تعویذ لانے سے پہلے کسی کے ہاتھ پر جا کر اپنا ایمان بیچنے سے پہلے فرمایا اپنے گھر کے کونے میں اذان دے دے، جتنا اللہ کا نام بلند ہوگا اتنا ہی دشمن تیرے گھر سے بھاگ جائے گا۔ مولانا میں نے مکان نیا بنایا، اتنی حیثیت کا مالک تو کوئی نہیں، جیسا چاہا میں نے جیسا بنانا تھا ویسا بن نہ سکا، لیکن میں نے 4 دیواری بنا کر چھت ڈال دی تاکہ اپنا مکان کرائے کہ مکان سے جان چھٹ جائے۔ مولانا کوئی مجھے تعویذ دے دو، مولانا مجھے سورہ یاسین کا پانی پڑھ کے دے دو، مولانا کوئی ایسا گھر میں آ کے پھونکا مار دو۔ میں نے کہا میاں مجھے نہ لے کے جا، میرے سے تعویذ لے کے نہ جا، میرے سے پھونکا نہ مروا، اگر کہے گا تو ساری چیزیں کر کے دوں گا، ہاں میں تجھے آمنہ کے لال کا مکے کے در یتیم کا پیغام نہ دے دوں، تجھے میں آپ کا پیغام نہ سنا دوں، آپ کا طریقہ نہ بتلا دوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو جب تم کوئی اپنا مکان بناؤ ہر کمرے میں چادریں بچھا دو، ہر کمرے میں دسترخوان بچھا دو، ہر کمرے میں بٹھا کے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ، جتنی خدا کی مخلوق کھانا کھا کے جائے گی اتنی برکتیں تمہارے گھر کے اندر آ جائیں گی۔ لیکن یہ کرے کون؟ کروڑوں روپے کا باتھ روم بنائیں گے، مدرسے کے اندر ایک اعلیٰ قسم کے کھانے کی دیگ پکوا کے نہیں بھیج سکتے۔ اتنا
اتنا قرآن کو لاوارثہ نہ سمجھو، اتنا قرآن کو بے بسا نہ سمجھو، اتنا قرآن کو لاوارث نہ سمجھو۔ جب تک تیرے میرے گھر سے جنازہ نہیں اٹھے گا، جب تک تیرے میرے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوگا، تیرے میرے گھر سے گوشت کی تھیلی قرآن کے ادارے میں نہیں جائے گی، تیرے میرے گھر سے سالن روٹی قرآن کے ادارے میں نہیں جائے گی، جب تک امی جان نہیں فوت ہوگی، ابو جان کا جنازہ نہیں اٹھے گا، اس وقت قرآن والوں کے لیے دینے کو تیار کوئی نہیں۔ تجھے کس نے کہہ دیا قرآن لا وارثہ؟ قرآن کا وارث تو عرش والا خدا موجود ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میں تو ایسی دھوکے بازی میں لگے ہوئے علماء اکرام کی بات نہیں کرتا، میں تو اپنے جیسے نکمے کی بات کر رہا ہوں۔ ہم تو مال کمانے کے چکر میں لگے ہوئے، ہم نے قرآن کو لاوارث کر کے چھوڑ دیا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا قرآن لاوارث ہے؟ قرآن کے وارث چلے گئے کون؟ جو صحابہ اکرام تھے، تبع تابعین تھے، جو ایک ایک رکعت میں کلام اللہ کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات میں قرآن پاک کا ختم کر لیا کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صبح دیکھا اماں فاطمہ بستر پہ لیٹی ہے، اماں فاطمہ چرپائی پہ لیٹی ہے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا فاطمہ کیا بات ہے؟ کہ علی بھوک کی وجہ سے اتنی کمزوری ٹانگوں میں آ گئی، فاطمہ کو اٹھنے کی بھی اجازت نہیں دے رہی۔ بادام کھا کے ملا کھڑا کرنے والوں، بادام کھا کے والی بال کھیلنے والوں، بادام کھا کے رات کو دوڑے لگانے والوں، جم خانے جانے والوں، اللہ اکبر، کچے پکے قیمے کھانے والوں، تجھے ملا کھڑا کھیلنے کے لیے بادام کام آئے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ بادام تیرے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ کاش یہی بادام کھا کے رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن کی تلاوت کرتا، سلام پھیرنے سے پہلے خدا کا سلام تیرے دروازے پر آ جاتا۔ دائیں بائیں بنی موجود ہے، دائیں بائیں فصلیں موجود ہے، تم زراعت کا کام کرتے ہو، تم کھیتی باڑی کا کام کرتے ہو، کیلے کی فصل موجود ہے، کیلے والے کو پتہ پانی کتنا دینا ہے، کون سی کھاد دینی ہے، کون سے سیزن کے اندر کیلا آئے گا، آم والے کو پتہ ہے پھول کب آئے گا، سیزن کون سے پھل کون سے سیزن میں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا او لوگو، ایک نسل ہے، ایک فصل ہے، فصل کو پانی دینے کا پتہ، فصل کو کھاد ڈالنے کا پتہ، فصل کے لیے بیج بونے کا پتہ، تمہیں نسل کا پتہ کوئی نہیں۔ یہ دنیا کی فصل تمہیں دنیا میں کامیاب کرائے گی، گود کی نسل تمہیں قبر آخرت کے اندر کامیاب کرائے گی۔ اس نسل کو صرف کپڑے نہیں دینے، اس نسل کو صرف کپڑے نہیں دینے، اسے روٹی نہیں دینی، اسے موبائل خرید کے نہیں دینے، اسے صرف مکان نہیں دینا، اس نسل کے لیے تمہیں کام کرنا پڑے گا۔ وہ کام کیا ہے؟ فرمایا جب رات کو ساری دنیا سو جائے، ماں باپ اٹھ جایا کرو، دو وضو کر کے 2 رکعت تہجد کے پڑھا کرو، پھر ہاتھ اٹھا کر 2 آنسو نکال دیا کرو۔ فرمایا دنیا کی فصل کو پانی لگے، فصل اچھی ہو جاتی ہے، ماں باپ کا تہجد کے وقت رو کے آنسو اولاد کو لگے تو نسل اچھی ہو جاتی ہے۔